اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ معبود برحق کہ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، جو یکتا و لا شریک ہے، جس کا کوئی ہمسر نہیں، جس کی ہستی میں کوئی شبہ نہیں، جو اول ہے اس طرح کہ اس سے پہلے کوئی چیز نہیں اور آخر ہے یوں کہ اس کی کوئی انتہا نہیں، جس کی مدح تک بولنے والوں کی رسائی نہیں، جس کے کمالات ذات کی کوئی حد معین نہیں، جس کی ہستی زمانے سے بیشتر، جس کا وجود عدم سے سابق اور جس کی ہمیشگی نقطہ آغاز سے بھی پہلے ہے، جو نظر آئے بغیر جانا پہچانا ہوا ہے، جو اپنی مخلوقات کے سبب مخلوقات کے سامنے آیا ہے، جس نے بغیر سوچ بچار میں پڑے مخلوقات کو پیدا کیا، جو اپنی حجت و برہان کے ذریعے دلوں میں نمایاں ہے۔ وہ اللہ، ہاں وہی اللہ جو اقتدار کا مالک ہے، جو سراپا حق اور حق کا ظاہر کرنے والا ہے، جسے حواس پا نہیں سکتے، جگہیں گھیر نہیں سکتی، جو مخلوقات کے نیست کے بعد ہست ہونے سے اپنے ہمیشہ کے ہونے کا اور ان کے باہم مشابہ ہونے سے اپنے بے مثل و بے نظیر ہونے کا پتہ دیتا ہے، جو اپنے وعدے میں سچا اور بندوں پر ظلم کرنے سے بالا تر ہے، جو مخلوق کے بارے میں عدل سے چلتا ہے اور اپنے حکم میں انصاف برتتا ہے، وہ ہر اول سے پہلے اول اور ہر آخر کے بعد آخر ہے، جس نے اپنی فرما روائی اور جلال کبریائی کے آثار نمایاں کر کے اپنی قدرت کی عجیب و غریب نقش آرائیوں سے آنکھ کی پتلیوں کو محو حیرت کر دیا اور انسانی وہموں کو اپنی صفتوں کی تہ تک پہنچنے سے روک دیا ہے۔ وہ اللہ جس سے ایک آسمان دوسرے آسمان کو اور ایک زمین دوسری زمین کو چھپاتی نہیں ہے، ہر چیز جس کے سہارے عاجز ہے، ہر شے جس کے سہارے وابستہ ہے، کوشش کرنے والے جس کا حق ادا نہیں کر سکتے، بلند پرواز ہمتیں جسے پا نہیں سکتی، جس کی نعمتوں کو گننے والے گن نہیں سکتے، جس کی رحمت سے نا امیدی نہیں ہے، جس کی نعمتوں سے کسی کا دامن خالی نہیں، جس کی رحمتوں کا سلسلہ نہیں ٹوٹتا، جس کی نعمتوں کا فیضان نہیں رکتا، جس کی مغفرت سے مایوسی نہیں، جس کی عبادت سے کسی کو آر نہیں، جس کے انعامات کبھی ختم نہیں ہوتے، جس کے امکانات کا بدلہ نہیں اتارا جا سکتا، جسے سوالوں کا پورا کرنا مفلس نہیں بنا سکتا، جو فیض و عطا کے روکنے سے مالدار نہیں ہو جاتا، جو جود و عطا سے کبھی عاجز و قاصر نہیں ہوتا، ساری مخلوق جس کا کنبہ ہے، جس نے سب کے رزق کا ذمہ لیا ہے، ارے جس نے سب کی روزیاں مقرر کر رکھی ہیں، جو بندوں کا پیدا کرنے والا، فرش زمین کا بچھانے والا، ندی نالوں کا بہانے والا اور تیلوں کو سرسبز و شاداب بنانے والا ہے، جو مخلوقات میں اپنا دامن فضل پھیلائے ہوئے اور اپنا وسعت کرم بڑھائے ہوئے ہے۔ دراصل ہر چیز کے پس پردہ وہی اللہ عطا کرنے اور روک لینے کا اختیار رکھتا ہے۔ وہ اللہ جو حمد کا پیوند نعمتوں سے اور نعمتوں کا سلسلہ شکر سے ملانے والا ہے، جس نے حمد کو اپنے ذکر کا افتتاحیہ اور اپنے فضل و احسان کے بڑھانے کا ذریعہ اور اپنی نعمتوں اور عظمتوں کا دلیل راہ قرار دیا ہے، جس کی کوئی اولاد نہیں، جو کسی کی اولاد نہیں ہے، جو آل اولاد رکھنے سے بالا تر اور عورتوں کو چھونے سے پاک ہے، جو بغیر آلات کو حرکت میں لائے ہر چیز کا اندازہ مقرر کرنے والا اور بغیر فکر کی جولانی کے تبنگر و غنی ہے، جس کی طرف تمام مخلوقات کی بازگشت اور ہر چیز کی انتہا ہے، جو دل کی نیتوں اور اندر کے بھیدوں کو جانتا پہچانتا ہے، جو ہر چیز کو گھیرے ہوئے اور ہر شے پر چھایا ہوا ہے، ہر چیز پر اس کا زور چلتا ہے، جو چھپی ہوئی چیزوں کی گہرائی میں اترا ہوا ہے، جو اتنا بلند و برتر ہے کہ کوئی شے اس سے بلند تر نہیں
اور اتنا قریب سے قریب تر ہے کہ کوئی شے اس سے قریب تر نہیں، جس سے پانی کے قطروں اور آسمان کے ستاروں اور ہوا کے جھڑکوں کا شمار، چکنے پتھر پر چیونٹی کے چلنے کی آواز اور اندھیری رات میں چیونٹیوں کے قیام کرنے کی جگہ کوئی چیز پوشیدہ نہیں، جو پتوں کے گرنے کی جگہوں اور آنکھوں کے کیے ہوئے چوری چھپے اشاروں تک کو جانتا ہے، جو بیابانوں میں چوپاؤں کے نالے سنتا ہے اور تنہائیوں میں بندوں کے کیے ہوئے گناہوں سے بھی باخبر ہے۔ وہ اللہ جسے نہ کسی گناہگار کے گناہ سے نقصان اور نہ کسی فرما بردار کی فرما برداری سے فائدہ پہنچتا ہے، جو اطاعت کی توفیق بخشتا ہے اور گناہ سے روک کر رکھتا ہے، جو اپنی طاقت کے اعتبار سے بلند اور اپنی بخشش کے لحاظ سے قریب ہے۔ وہ ایسا اول ہے کہ ہمیشہ سے ہے اور بغیر کسی مدت کی حد بندی کے ہمیشہ رہنے والا ہے، جس کے ہاتھ میں تقدیر ہے، جس کا نام ہر مرض کی دوا ہے، جس کا ذکر ہر مرض کی شفا ہے، جس کی اطاعت بے نیاز کر دیتی ہے، جو سب سے جلد راضی ہونے والا ہے، جو سب سے جلد راضی ہونے والا ہے، جو سب سے جلد راضی ہونے والا ہے، جس نے شریعت اسلام کو جاری کیا، جس کے دین سے سرتابی نہیں ہو سکتی، جس کی معرفت کی حقیقت ظاہر کرنے سے اوصاف عاجز ہیں، جس کی عظمت و بلندی نے عقلوں کو روک دیا ہے، جو خلق کائنات سے اپنے وجود کا اور پیدا شدہ مخلوقات سے اپنے قدیم و ازلی ہونے کا اور ان کی باہمی مشابہت سے اپنے بے نظیر ہونے کا پتہ دینے والا ہے، تصورات جسے پا نہیں سکتے کہ اس کا اندازہ ٹھہرا لیں، عقلیں جس کا تصور نہیں کر سکتی کہ اس کی کوئی صورت مقرر کر لیں، حواس جس کا ادراک نہیں کر سکتے کہ اسے محسوس کر لیں، اور ہاتھ جس سے مس نہیں ہوتے کہ اسے چھو لیں، کوئی تیز روح جس کے قبضے سے نکل نہیں سکتا، جو کسی مالدار کا محتاج نہیں ہے، تمام چیزیں جس کے سامنے عاجز اور اس کی بزرگی و عظمت کے آگے ذلیل و خوار ہیں، جس کا کوئی ہمسر نہیں کہ اس کے برابر اتر سکے، جس کا کوئی مثل و نظیر نہیں جو اس سے برابری کر سکے۔ وہ جسے پیدا کرنا چاہتا ہے اسے کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں، اور اس کی کرسی آسمان اور زمین سب پر حاوی ہے، اور وہ عالی شان عظمت والا ہے۔ میں حمد باری کروں تو کیسے، میں حمد باری کروں تو کیسے، ثنا کے قابل زباں نہیں ہے، لبوں پہ میرے ہیں لفظ لیکن خیال عالی بیاں نہیں ہے، خیال عالی بیاں نہیں ہے۔ ہر ایک شہ میں تیری نمو ہے، جدھر بھی دیکھوں بس ایک تو ہے، جہاں میں ہر سو تیرے ہی جلوے، نہیں وہ جاں تو جہاں نہیں ہے، نہیں وہ جاں تو جہاں نہیں ہے۔ میں حمد باری کروں تو کیسے، ثنا کے قابل زباں نہیں ہے۔ کرم یہ ہم پہ کیا ہے تو نے، حبیب اپنا دیا ہے تو نے، نوازشیں تیری کیا بیاں ہو، کہ اتنی عمر رواں نہیں ہے، کہ اتنی عمر رواں نہیں ہے۔ میں حمد باری کروں تو کیسے، ثنا کے قابل زباں نہیں ہے۔ رحیم بھی تو، کریم بھی تو، رؤوف بھی تو، علیم بھی تو، ہے قلب آسی سے تو ہی واقف، کہ تجھ سے کچھ بھی نہا نہیں ہے، کہ تجھ سے کچھ بھی نہا نہیں ہے۔ میں حمد باری کروں تو کیسے، ثنا کے قابل زباں نہیں ہے۔ حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم۔